جب خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہ جو آنکھیں صبح و شام ہر وقت نبی کا دیدار کرتی تھی آج وہ نبی نہیں رہے، مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی۔ یہ ہے عشق صحابہ۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ تورات، انجیل، زبور میں کیا ہے۔ تو جو کرنا آج بڑے دکھ سے اپنے ہوں یا بیگانے وہ ایک بات بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کیا بھائی سارا کا سارا دین صحابہ ہی تھے؟ یہ بات اکثر سوشل میڈیا جو دوست احباب فیس بک استعمال کرتے ہیں یا کسی ایسے مجمع میں بیٹھتے ہیں جہاں پر ایک متعصبانہ ماحول بنا دیا جاتا ہے، وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ سارے کا سارا دین صحابہ ہی ہے۔ ہر وقت تم نے صحابہ لگایا ہوتا ہے۔ ان کے لیے ایک پیغام کہ یہ صحابہ ہم نہیں کر رہے، یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی نے نہیں کیا، یہ ان کی آواز نہیں ہے۔ بھائی یہ جو دوست شہباز بھائی کھڑے ہیں ان کو بٹھائیں، مجمع کا ماحول اور محفل کا جو ماحول ہے اسے برقرار رکھا کریں۔ ادھر دیکھیں بھائی آپ سارے احباب، حضرت امام بخاری نے یہ نعرہ نہیں لگایا، امام ترمذی نے نہیں لگایا۔ سیاستہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان لوگوں کی زندگی دیکھیں، یہ نعرہ ان کا ایجاد کیا ہوا نہیں، یہ شور ان کا ایجاد کیا ہوا نہیں۔ یہ عظمت، یہ قیمت، یہ صحابہ کا مقام، یہ صحابہ کا مرتبہ، یہ صحابہ کی بزرگی، یہ صحابہ کی نمازیں، یہ صحابہ کا حج، یہ صحابہ کے روزے، یہ صحابہ کے تذکرے، یہ صحابہ کا چلنا، یہ صحابہ کا بیٹھنا، یہ صحابہ کا اٹھنا، یہ صحابہ کا پینا، یہ صحابہ کی زندگانیاں، یہ صحابہ کا جہاد، یہ صحابہ کی قربانی، یہ صحابہ کا مال دینا، یہ صحابہ کا نبی کا ادب کرنا کسی امام کی ایجاد نہیں ہے، کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے، کسی مفتی کی ایجاد نہیں ہے، کسی حافظ یا قاری کی ایجاد نہیں ہے، کسی پیر کی ایجاد نہیں ہے، یا کسی ایم پی اے ایم این اے کا یہ نعرہ نہیں ہے۔ جس بات کی طرف میں تجھے لے کر جانے لگا ہوں، اعتراض بھی تیرا، جواب بھی میرا۔ تیرے ذہن میں جو اعتراض تیرے ہمسائے نے بر دیا ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تیرے اعتراض کا جواب دلیل سے نہ دوں تو مجھے مسلک کے حق کا نمائندہ نہ کہنا، مجھے مسلک کے حق کا نمائندہ نہ کہنا۔ اعتراض کیا، یہ صحابہ کا نعرہ اب لگا ہے۔ میں نے کہا یہ نعرہ کسی امام کا نہیں، پیر کا نہیں، کسی ولی قطب ابدال کا ایجاد کیا نہیں، یہ نعرہ رب کے قرآن کا ہے۔ رب کا قرآن پڑھ اور دیکھ کہ رب نے اعزاز کیا دیا، مقام کیا دیا، مرتبہ کیا دیا، عظمت کیا دی۔ رب کہہ رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے صحابہ نہیں، تیرے صحابہ کے گھوڑے بھی نہیں، صحابہ کے گھوڑوں کے کھرے کے نیچے جو مٹی لگی ہے مجھے اس کی قسم میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ پھر اعتراض کیا میرے بھائی نے، پھر اس کے دماغ میں ایک نیا فتنہ آیا، جتنے یہاں آئے ہو
تمہیں محبت کا پیغام دیتا ہوں، امن کا پیغام یہ میں سے لے کر جاؤ۔ پھر ایک اٹھا، ہاں بھئی تو بھی آ۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اصل میں جانے کے بعد وہ جس طرح آپ کو ڈیل کرتے ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ کہنے لگا کہ جانے کے بعد، نبی کے جانے کے بعد نا اصل میں ابو بکر صدیق نے فاطمہ کا حق کھایا تھا، اور زیادہ نہیں، تھوڑا سا بدل گئے تھے۔ ایک اعتراض سنیں، آپ سنیں اس کو۔ دوسرا اعتراض وہ کرتا ہے، کہتا ہے جی عمر نے بھی ابو بکر کا ساتھ دیا تھا اور بی بی فاطمہ کے دروازے کو جلا دیا تھا۔ تیسرا اعتراض، وہ جی عثمان ابن عفان جو تھے نا، ان کے تو ایمان میں نعوذ باللہ کمزوری تھی۔ تو جو رکھنا، جو بات میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز المختصر وقت کے اندر آپ کے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر دامن میں یہ بات میں بھیج کر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ یہ باتیں اس نے تین کی کہ ابو بکر کے ایمان میں شک تھا، عمر کے ایمان میں شک تھا، نعوذ باللہ حق تلفی کی تھی انہوں نے۔ ہم نے کہا اب بھی ہماری بات نہ مان، آپ کو بھی کہتا ہوں آپ بھی اب کسی مولوی کی بات نہ مانیں، کسی مفتی کی بات نہ مانیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، فہم شعور دیا ہے، آپ ایک دانشور انسان ہیں، منصف بن کے رب کے قرآن کو اٹھائے، احادیث پیغمبر کو اکٹھا کرے، پھر لا ایک سٹیج کا بندوبست کر مجمع کو تو بنا، خرچہ ہمارا ہوگا، دعوت تیری ہوگی، خرچہ ہمارا ہوگا، جگہ کا انتخاب بھی تو کر، مجمع کا انتخاب بھی تو کر، منصف کو بھی تو بنا، سارے جج کو تو اکٹھا کر، دنیا کی ہر حکومت کو اکٹھا کر کے گڑگور کے اندر اس طالب علم کا میسج لے کر جا کہ اگر تو نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ابو بکر نبی کے جانے کے بعد ایمان بدل گیا تھا، عمر کا ایمان بدل گیا تھا، عثمان کا ایمان بدل گیا تھا، ارے علی المرتضیٰ کی ان کے ساتھ دشمنی تھی، علی المرتضیٰ تو مجبور ہو کر امام مانتے تھے، مجبور ہو کر صحابہ کو اپنا بڑا مانا۔ میں نے کہا نانا بابو اس طرح بات نہیں چلے گی، اب بھی قرآن موجود ہے، وہ قرآن موجود ہے جس کے بارے میں رب کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر بھی ہمارا ہے، کتاب بھی ہماری ہے، محافظ بھی اس کے ہم ہے۔ یہ وحی ہے اور ایک وحی مطلوع ہوتی ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہوتی ہے۔ ہم نے پیغمبر کی حدیث کو اٹھایا، پیغمبر کی ذخیرہ حدیث کے اندر ایک روایت بھی ایسی ضعیف لا کے دکھا جس کے اندر ابو بکر کے ایمان پہ شک کیا۔ ایک آیت، ایک حدیث لا، اور تمہیں بتاتا ہوں ہم سب نے کلمہ کہاں سے پڑھا؟ بولو بھائی۔ نہیں ہمیں سکھایا کس نے کلمہ؟ ہمیں کلمہ کسی امام مسجد نے سکھایا، ایسے ہی ہے؟ کسی نے اپنے پیر سے پڑھا ہوگا، اپنی ماں کی گود سے پڑھا ہوگا۔ بتاؤ بھائی، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، آخری بات ہے، باہر تمہیں لے جایا جائے اور یہ کہا جائے کہ نبی کے نام کے اوپر جان دو گے؟ حضرت نبی کے نام پہ جان دو گے؟ تو ہم کہیں گے پہلے میری باری ہے، میں کہوں گا پہلے مجھے ذبح کر، تو کہے گا نہیں پہلے مجھے لے جا، وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے لے جا۔ وہ پوچھنے والے نے پوچھا بڑا عشق کرتے ہو، بڑی محبت ہے، بڑی الفت رکھتے ہو؟ کہا ہاں میں نے کہا تم نے نبی کو دیکھا؟ کہتے دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ میں نے کہا کس سے سنا؟ کہتے صحابہ سے سنا۔ میں نے کہا او عقل کے اندھے، او اپنے خون کو صاف کر، اپنے دماغ کو صاف کر اور میں تجھے عقلی دلیل دیتا ہوں۔ کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا ان سب نے نبی کو دیکھا نہیں، آج بھی نبی کے نام پہ جان قربان کرنا جانتے ہیں۔
اللہ کو دیکھا نہیں، جان آج بھی قربان کرنا جانتے ہیں، ان کا کیا منظر ہوگا؟ اتنے 1500 1490 سال گزر گئے، 1490 1500 سال کے قریب ایک عرصہ ہوتا ہے، ہم سب نے نبی کو دیکھا نہیں، ہم سب نے نبی کی زیارت نہیں کی، ہم نے کلمہ کسی نے مسجد میں پڑھا، کسی نے گھر میں یاد کیا، کسی نے ماں کی گود میں پڑھا۔ ارے ہمارا کلمہ بھی نہیں بدلا، ہمارا ایمان بھی نہیں بدلا، عقل کے اندے ہوش کے ناخن لے، جس نے کلمہ بھی رسول اللہ سے سیکھا، تربیت بھی رسول اللہ سے کی، وہ بدل سکتا نہیں، وہ بدل سکتا نہیں۔ اور تو کس صدیق کی بات کر رہا ہے؟ تو کس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہے؟ کس عثمان ابن عفان کی بات کر رہا ہے؟ ہم نہیں بدلے، وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ بدل سکتے ہیں؟ کوئی صحابہ پہ تبرہ کرے؟ بتاؤ آج کے بعد تمہیں کوئی یہ کہے نعوذ باللہ کہ ابو بکر کا ایمان مکمل نہیں تھا، تو اس کا ساتھ دو گے؟ او بھائی زور سے بولو پیچھے والوں، ساتھ دو گے؟ کوئی کہے عمر کا ایمان مکمل نہیں تھا، ساتھ دو گے؟ اس لیے ثابت یہ ہوا